السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم إلى يوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی در قرآن کریم میں ہم سنت فلاحت و فلاح میں بحث کر رہے تھے کہ قرآن کریم میں خداوند تعالیٰ نے انسانی حیات کا ضابطہ، قانون، اس کی رستگاری کا و نجات کا فلاحت کے عنوان سے بیان فرمایا ہے، اور وہ انسان جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ہدایت الہی کو اپنائے، اسے مفلح کہا ہے، جس کی جم مفلحون ہے۔ جم کی صورت میں مفلحون کا ذکر قرآن کریم میں کئی آیات کے اندر ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الہی معاشرہ و دینی معاشرہ وہ فلاح کی راہ سے قائم ہوتا ہے، اور فلاح کے طریق سے یہ امت وجود میں آتی ہے۔ فلاح عربی زبان میں اشارہ ہوا تھا کہ کھیتی باڑی وہ کہتے ہیں، زمین میں زمین کو ہموار کرنا، نرم کرنا، اس میں بیج کاشت کرنا، اور کاشت کے بعد اس فصل کا اگنا، فصل کا پروان چڑھنا، اور پروان چڑھنے کے بعد محصول لینا، یہ مکمل مجموعہ فلاحت کہلاتا ہے۔ اس کا متبادل لفظ اردو میں کھیتی باڑی ہے، اور فارسی میں اسے کشاورزی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی روایات کے اندر بھی اور قرآن کی دیگر آیات کے اندر بھی انسانی ہدایت کے ضابطے کو زر اور زراعت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے انسان کی اس زندگی کو، موت سے پہلے کی زندگی کو مزرعہ کہا گیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ مزرعہ ہے، کھیت ہے، زراعت کی جگہ ہے، فلاحت کی جگہ ہے یہ۔ اور ہدایت کے لیے اس لفظ کو عنوان قرار دینا، انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کس طرح اس نے ہدایت کو اپنانا ہے، اور ہدایت کو کہاں سے آغاز کرنا ہے۔ آغاز ہدایت سے لے کر محصول لینے تک کن مراحل کو انسان نے طے کرنا ہے، اور نتیجتاً مفلحون بننا ہے، یعنی ہدف اسی دنیا میں موت سے پہلے فلاح کے مقام پہ پہنچنا ہے، اور مفلح سوسائٹی و مفلح امت قائم کرنا ہے آپ نے۔ خلاصہ اس عنوان کا یہ بنتا ہے کہ ہدایت قرآن، ہدایت الہی کا طریقہ یہ ہے، ضابطہ و قانون یا سنت خدا یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنے وجود کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے ملک کے اندر ہدایت کا بیج کاشت کرے، زمین ہموار کرے اور بیج کاشت کرے، اس کو اگائے، وہ پھلے پھولے، اس کی پرورش کرے،
اور اس سے محصول حاصل کرے تاکہ مفلح قرار پائے۔ اگر یہ کام نہ کرے، اپنی محنت کا صلہ نہ لے، بلکہ کہیں اور سے انسان مستعار امور لے کے اپنا نظام چلا لے، اس سے ممکن ہے اس کے دنیاوی امور چلیں لیکن وہ مفلح یا مفلحون کے زمرے میں نہیں آتا، بے شک مسلمان ہو، کلمہ گو ہو اور ظاہری رسومات و عبادات کا پابند ہو۔ قرآن کریم نے متعدد آیات کے اندر ہدایت کا جتنا نظام ہے اسے تفصیل کے ساتھ مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ ہر آیت میں ہدایت کا ایک حصہ ذکر کر کے اور آخر میں کہا گیا کہ جو اس کو اپنائے اور اس پر عمل پیرا ہو وہ مفلح ہے۔ مفلح کے مقابلے میں خاسر، قرآن مجید نے مفلحون کے مقابلے میں خاسرون کا عنوان استعمال کیا ہے، جس طرح ہے اولئک هم المفلحون، کچھ لوگوں کے بارے میں ہے اولئک هم الخاسرون۔ خاسرون یعنی وہ قوم اور ملت اور وہ لوگ، وہ مجموعہ طبقہ جنہوں نے نہ کچھ بویا، نہ کاشت کیا، نہ اگایا اور نہ محصول اس سے کشت سے اور اپنے مزرعہ سے حاصل کیا، بلکہ تقدی کی، گدائی کی، کوئی چیز کسی سے مانگی، کوئی چیز دوسرے سے مانگی اور اپنے اوقات پورے کیے۔ نظام تعلیم کسی سے مانگ لیا، نظام عدل کسی سے مانگ لیا، نظام سیاست کسی سے مانگ لیا، نظام معیشت کسی اور سے مانگ لیا۔ جیسے گدھا ہوتا ہے کہ ہر چیز دوسروں سے مانگ کر، روٹی کسی سے مانگ لیتا ہے اور سونے کی جگہ کسی اور سے مانگ لیتا ہے، اڑنے کی چیز کسی اور سے مانگ لیتا ہے، ہر چیز اس کی مانگی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی مستعار ہے۔ اپنی کاشت کی ہوئی چیز اور کاشت کیے ہوئے بیج سے کاٹی ہوئی فصل نہیں ہے اس کے پاس، ایسا انسان خسارے میں ہے جس نے کچھ کاشت ہی نہیں کیا۔ مفلح کا مطلب عموماً کامیابی کیا جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا کہ کامیابی سے مراد آرزو کی تکمیل ہو تو وہ نہیں ہے مفلح کا معنی۔ مفلح کا مطلب اس بنیاد سے، بیج کے مرحلے سے ہدایت کا عمل شروع کر کے اور اس کو پروان چڑھا کر اس سے نتیجہ لینا، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ بس قرآن کا فلاحی نظام اور قرآن کا فلاحی معاشرہ اور آج کی اصطلاح میں سیاست میں فلاحی ریاست یا فلاحی معاشرے میں بہت فرق ہے۔ موجودہ اصطلاح میں، عام رائج اصطلاح میں فلاحی مملکت کہتے ہیں جو رفاہی مملکت ہو، یعنی جس میں لوگوں کی ضروریات زندگی پوری ہوں، آسائش میں ہوں، غم و غصہ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، لیکن وہ خسارے میں ہوں از نظر ہدایت، انہیں کچھ حاصل نہ ہو، کچھ نصیب نہ ہو ان کو۔ یہ ایسے لوگ اولئک هم الخاسرون ہیں، یہ خسارے میں ہیں۔ خسارے سے نکلنے کے لیے فلاح کی راہ کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو اپنانا ضروری ہے۔ ہم اگر اپنے موجودہ معاشرے کو دیکھیں تو مفلحون کے زمرے میں نہیں آتے، ہم سب مفلحون نہیں ہیں، چونکہ کاشت ہی نہیں کیا کچھ، اور کاشت کر کے اگایا نہیں ہے کچھ، اگا کے پروان نہیں چڑھایا اور محصول نہیں ہے، نتیجہ نہیں ہے آج ہمارے پاس۔ اگر گزشتہ نسلوں نے کچھ کاشت کیا ہوتا، آنے والی نسلوں کے پاس اس کا محصول ہوتا، نتیجہ ہوتا۔ آج اگر کاشت کا عمل شروع ہو، آنے والے لوگوں کے پاس اس کا محصول ہوگا اور وہ بھی مفلحون میں شمار ہوں گے، ورنہ خاسرون میں ہیں نسل اندر نسل، اور جو دنیا میں خسارے میں ہے آخرت میں بھی خسارے کے اندر ہے۔ مفلحون جن آیات میں قرآن کریم نے استعمال کیا ہے ان میں سورہ توبہ میں
آیا 88 ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں مسلمان معاشرے کے اندر ایک ایسے طبقے کا ذکر ہے جو بہت موذی طبقہ ہے۔ جیسے گزشتہ اقباس میں اشارہ کیا تھا کہ کچھ حشرات انسان کے جسم میں پلتے ہیں، پیدا بھی وہیں ہوتے ہیں، آشیانہ بناتے ہیں، اور زاد و ولد انسان کے جسم میں کرتے ہیں، جیسے جوئیں ہیں اور جوؤں کی اقسام کے دیگر حشرات، یا پسو جو انسان کے وجود میں ہی رہتا ہے برخلاف دیگر حشرات کے۔ وہ موذی ہیں، جیسے بھیڑ یا مچھر، یہ کاٹ کے اپنے آشیانے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ مومن معاشرے کے دشمن دو طرح کے ہیں، ایک جوں کی طرح، پسو کی طرح اس کے اندر رہتے ہیں، گھر بنایا ہوتا ہے، مخفی اور محسوس نہیں ہوتے، پکڑے نہیں جاتے، اور ایک طبقہ ان موذی حشرات کی طرح، بھیڑ کی طرح، جو کاٹ کے دشمن واپس اپنے آشیانے میں چلا جاتا ہے، باہر سے آتا ہے، حملہ کرتا ہے، نقصان پہنچا کے انسان کو یا مومن کو، اور واپس اپنے آشیانے میں گھر بنا لیتا ہے۔ وہ طبقہ جو موذی حشرات کی طرح، پسو اور جوں کی طرح انسان کے وجود میں، مومن معاشرے کے وجود میں گھر بناتا ہے، منافق ہیں۔ منافق یوں نہیں کہ صرف متفق نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے منافق جو صرف نظام الہی کے ساتھ یا مومنوں کے ساتھ متفق نہ ہو ذہنی طور پر، بلکہ منافق وہ ہے جو عملاً الٹی حرکت، مومن معاشرے کے اندر، دینی معاشرے کے اندر الٹی حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور معاشرے کو الٹے رخ پر لے جا رہا ہوتا ہے، غیر محسوس طور پر الہی نظام سے دور لے جا رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی ماموریت یہ تھی کہ ان گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر مفلحون کے درجے تک پہنچائیں، فلاحی نظام، الہی نظام قائم کریں۔ لہٰذا رسول اللہ نے آ کر یہی کام کیا، فلاحت کی، پہلے زمین ہموار کی، ذہنوں کو تیار کیا، اور جب ذہن تیار ہوئے ان میں بیج کاشت کیا، وہ اگا، اس کو پروان چڑھایا، اور آخرکار الہی نظام کی شکل میں محصول اس سے حاصل کیا۔ اولئک هم المفلحون، یہ مفلحون ہیں جنہوں نے اپنی کھیتی سے محصول بھی اگا لیا ہے۔ اسی دوران ایسے لوگ پیدا ہوئے مفلحون کے اندر جو الٹ حرکت، برعکس معکوس کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی امت کو خسارے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہر کام میں پیچھے رہتے ہیں، ذمہ داری جب لینی ہو ذمہ داری نہیں لیتے۔ ایک علامت ان کی یہ ہے۔ منافق ذہنی مخالف کا نام نہیں ہے، نظریاتی مخالف کا نام منافق نہیں ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبانی طور پر متفق ہے، موافق ہے، لیکن عملی طور پر الٹ حرکت کر رہا ہے، معکوس نظام کی طرف جا رہا ہے۔ معکوس نظام کی طرف حرکت کرتے ہوئے ذمہ داری نہیں لیتا۔ ایک علامت اس کی یہ ہے، منافق کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اور جب اہم وقت آتا ہے، کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے، اس میں چھٹی لے لیتا ہے۔ سخت دشوار کام جب آتا ہے، ایسے مرحلے میں چھٹی لینے آ جاتا ہے کہ مجھے جانے دیں، مجھے اجازت دیں، میرے گھر میں مشکلات ہیں۔ اور جب کامیابی ہو جاتی ہے مومنین کو، پھر آ کر اظہار کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب نقصان پہنچے مومنین کو، اس وقت ان کو جتلاتا ہے کہ اگر میری مانی ہوتی، میری سنی ہوتی تو آپ بھی بچ جاتے، جس طرح میں بچ گیا ہوں اس طرح آپ بھی بچ جاتے۔ مفصل تذکرہ ہے گزشتہ سال کی بات میں، اسی طبقے کا ذکر تھا ماہ مبارک رمضان میں، نفاق و منافق از نظر قرآن۔ آیا 86 اور 87 میں
اور 88 میں سورہ مبارکہ توبہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب کوئی ایسی آیت فرمان اللہ کا نازل ہوتا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو راہ خدا میں رسول اللہ کے ہمراہ، استأذنک اولو الطول منہم، ان میں سے کچھ لوگ آ کے استیزان کرتے ہیں، اذن لیتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں مرخصی دے دیں، ہمیں چھٹی دے دیں، ہمیں معاف رکھیں، ہم معذور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مثلا نہیں آ سکتے۔ وقالوا ذرنا نکن مع القائدین، اور رسول اللہ سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم قائدین کے ساتھ بیٹھیں۔ قائدین قرآن کی اصطلاح ہے، اہل قعود جو کسی میدان میں حاضر نہیں ہوتے، کوئی ذمہ داری اپنے دوش پر نہیں لیتے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں نظام الہی و راہ خدا میں، کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوتا ان کا، انہیں اہل قعود کہا جاتا ہے، در مقابل مجاہدین جنہیں اہل قیام کہتے ہیں، جو ہر لحظہ میدان میں حاضر ہیں اور راہ خدا میں قربانی دے رہے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ اہل قعود ہیں۔ وقالوا ذرنا نکن مع القائدین، رضو یہ منافق، اہل قعود، مشکل وقت میں، ضرورت کے وقت میں چلے جانے والے، یہ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، یہ چاہتے ہیں، رضو راضی ہیں، خوش ہیں اس بات پر کہ ہم خوالف کے ساتھ رہیں۔ یہ خوالف طبقہ ہے معذوروں کا، مجبوروں کا، جن پر شرعی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی، بوڑھے لوگ، خواتین، بچے، اپاہج، بیمار، ان کو خوالف کہا جاتا ہے، یعنی پیچھے جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب لشکر کوچ کرتا ہے اور جنہیں مجبوری کی وجہ سے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، انہیں خوالف کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خوالف کے ساتھ رہیں، نہ اہل قیام کے ساتھ، نہ اہل مبارزہ کے ساتھ، اور نہ اہل جہاد کے ساتھ، بلکہ پچھلی صف میں رہیں، خوالف کے ساتھ جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دل بھی بند ہو چکے ہیں، طُبِعَ مہر لگ گئی ہے، اب نہیں سمجھیں گے، لا یفقہون، سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ جیسا پہلے ذکر کیا تھا، ہدایت کے ماحول میں رہ کر ہدایت سے دور رہے ہیں، کنارہ کش رہے ہیں، اور اس کی مثالیں آج زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں۔ ہم مدینہ و مکہ میں تلاش کریں یہ کون لوگ تھے جو رسول اللہ کے ہمراہ مدینہ میں تھے اور خوالف کے ساتھ، مدینہ میں تھے اور مستأذن، چھٹیاں لے کے چلے جاتے تھے، جنگ و جہاد و مبارزہ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ خوب تصور ذہن میں نہیں آتا، شاید وہی معروف مصادیق، سڑے ہوئے مورے ذہن میں آتے ہیں کہ بارہا اشارہ کیا ہے کہ قرآن فہمی میں و دین شناسی میں ایک رکاوٹ یہ سڑے ہوئے مورے ہیں۔ جیسے مثلا جب ظالمین کا نام آ جائے تو فوراً یزید کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے کہ یزید ظالم ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ ایسا ہی ہے، ظالم ہے لیکن سڑا ہوا مورا ہے۔ سڑا ہوا مورا یعنی آؤٹ کھلاڑی جو آؤٹ ہو گیا ہے، آیا ہے اپنا کام کر کے نقصان پہنچا کے اور میدان سے باہر ہو گیا، سڑا ہوا ہے۔ یہ کھیلوں کی اصطلاح ہے، سڑ جانا یعنی کھلاڑی کا آؤٹ ہو جانا۔ جیسے کرکٹ میں کھلاڑی کھیلتے ہیں آ کر اور آؤٹ ہو جاتے ہیں، جو آؤٹ ہو جاتا ہے وہ باہر جا کے بیٹھے، تماشا گاہ میں جا کر بیٹھے، یہ سڑا ہوا کھلاڑی ہے۔ اہم وہ کھلاڑی ہے جو ابھی وکٹ پر ہے، اصل وہ ہے۔ قرآن جو بار بار ان لوگوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ جو آؤٹ ہو کے جا کے بیٹھ گئے ہیں اسٹیڈیم میں، ان کی طرف نہیں کہہ رہا کہ ان کی طرف دھیان دو۔ یعنی یزید ابن معاویہ وہ تو سڑا ہوا مورا ہے، وہ جو کرنا تھا کر کے گیا، گزر گیا۔ مہم ابھی جو وکٹ پہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے، اصل وہ ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اب انسان یہ کہے کہ مثلا میری ذمہ داری اسی سڑے ہوئے کے اوپر لان تان کرنا ہے، تو یہ جو وکٹ پہ کھڑا ہے اسے کون سنبھالے گا؟ یہ تو محفوظ رہ جائے گا۔
عبداللہ ابن ابی ایک منافق ہے بہت بڑا، مدینے کا، رسول اللہ کے زمانے میں سڑا ہوا مورا. کیوں؟ وہ رسول اللہ کے زمانے میں منافقت کر کے گیا، گزر گیا، جہنم چلا گیا. اب منافقت کی وکٹ پہ وہ نہیں کھڑا ہوا، اس وقت منافقت کا میدان اس نے نہیں سنبھالا ہوا. اس وقت اور طبقہ ہے جو اس وقت کھڑا ہوا ہے. قرآن سورہ توبہ ان کی طرف انسان کو، مومنوں کو متوجہ کروا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں آپ کے، ان کو پہچانو، ان کو دیکھو، ان کو درک کرو. حاضر کھلاڑی جو اس وقت میدان میں موجود ہے اس کی طرف دھیان دو. وہ کون لوگ ہیں جو ہدایت کے ماحول میں رہ کر ہدایت سے محروم بھی ہوتے ہیں بلکہ الٹی حرکت کرتے ہیں، معکوس. جیسے انقلاب اسلامی کے بعد بالخصوص قم مقدسہ میں جو حوزہ انقلابی حوزہ ہے، انقلاب خیز حوزہ ہے، اور جس حوزے کے اندر امام کے اثرات ہیں اور امام اس حوزے سے نکلے، انقلاب شروع کیا، اس حوزے میں رہ کے کوئی پڑھ رہا ہے شخص، وہاں پڑھ رہا ہے اس مہد میں، مہد انقلاب میں، اور وہیں پر لا تعلق ہے انقلاب سے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس چیز سے. نہ صرف تعلق نہیں ہے بلکہ انقلاب کے الٹ حرکت کر رہا ہے، معکوس حرکت کر رہا ہے. ان کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے، ان کی طرف دھیان دو، ان سے چشم پوشی مت کرو کہ جو انقلاب کے اندر رہ رہے ہیں، انقلابی ماحول میں رہ رہے ہیں، انقلابی حوزے میں رہ رہے ہیں. جس طرح مدینہ میں انقلاب، رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا، یہ انقلابی مدینے میں تھے، انقلابی نظام و ماحول میں تھے، لیکن الٹ حرکت کر رہے تھے. ان کی علامتیں قرآن نے بتائی ہیں. ان کے مقابلے میں اب مفلحون کون ہیں؟ یہ لا یفقہون ہیں، یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. ایک ہدایت کی جگہ پہ رہ کر محروم رہنا لا یفقہون. ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، یہ لا یفقہون، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں یہ. لیکن دوسری طرف مفلحون کون ہیں؟ ممتاز کیا ہے قرآن نے دونوں میں فرق بیان کر کے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور رسول اللہ کے ہمراہ، مومنین جو ہمراہ ہیں، والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور رسول اللہ کے ساتھ ہیں، نہ کہ ایمان لا کے رسول اللہ سے الگ ہو گئے، رسول اللہ کی معیت میں ہیں، ہمراہ ہیں. جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا مال کے ذریعے، مال خرچ کیا راہ خدا میں، مالی جہاد کیا انہوں نے. وَأَنفُسِهِمْ، اور نفس، جہاد بالنفس کیا، جانیں دی انہوں نے راہ خدا میں. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے لیے خیرات ہیں. یہ جو رسول اور ہمراہان رسول ہیں جنہوں نے جہاد بالمال کیا ہے اور جہاد بالنفس کیا ہے، ان کے لیے خیرات ہیں. خیر بمعنی قرآن وہ نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں خیر اس مقدار شے کو کہتے ہیں جو گدھا کو دی جاتی ہے. اردو میں عام ہمارے معاشرے میں خیر اس کو کہا جاتا ہے. قرآن میں خیر بہت خوبصورت معنی ہے. جیسے مفلحون کا بہت زیبا مطلب ہے قرآنی، خیر بھی قرآن کریم میں بہت خوبصورت معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بعض مقامات پہ اس کی وضاحت کی ہے، یہاں اب فرصت نہیں، پھر کریں گے. دوسری صفت ان کی ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ مفلح ہیں جنہوں نے جہاد کیا. چونکہ رسول اللہ نے ایک نظام کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھ کے اسے قائم کیا، اب اس کی حفاظت کا وقت آیا ہے. جہاد بالمال و جہاد بالنفس. حرث پہلے کر چکے ہیں، بیج پہلے بو چکے ہیں، وہ اگ آیا ہے، اگ کے
اب قائم ہے، اس کی پرورش کا وقت ہے، اس کی زراعت کا وقت ہے، اس کی نگہداشت کا وقت ہے۔ نگہداشت کے لیے، نظام الہی کی حفاظت کے لیے جہاد کی ضرورت ہے۔ جہاد سے اسے تحفظ دینا ہے، بس یہ مفلح ہیں۔ اصل فلاح یافتہ یہ ہیں، محصول ان لوگوں کو نصیب ہوگا، نہ ان لوگوں کو جو میدان کے وقت چھٹی لے جاتے ہیں، اذن لے لیتے ہیں، کام پیش آ جاتا ہے اور کوئی مصروفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مفلحون نہیں ہیں، وہ خاسرون میں سے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اس کے بعد قرآن کریم نے سورہ مبارکہ مومنون میں مفلحون کا ذکر کیا ہے کہ سورہ مومنون میں اصل تذکیہ ہے کہ جب ہم مفلحون کے بعد افلحا، قد افلحا، جس طرح مفلح استعمال کیا اس طرح یہ فعل بھی استعمال کیا باب افعال سے۔ افلحا، قد افلح المومنون الذین، فلاح پائی ان مومنوں نے جنہوں نے یہ عمل کیا اور یہ راستہ طے کیا، یہ ضابطہ و یہ سنت اللہ کی جنہوں نے اپنائی، انہوں نے فلاح پائی ہے۔ اس میں بعد میں بحث کریں گے، لیکن جو مفلحون کے عنوان سے سورہ مبارکہ مومنون میں آیا ہے وہ ہے آیا 102۔ یہ مطلب پہلے گزرا ہے، سابقہ آیت میں پڑھا ہے ہم۔ فمن ثقلت، آیا 102 میں ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قیامت میں خداوند تبارک و تعالی ہر انسان کی توزین کرے گا، تولے گا، ہر انسان کو، قوموں کو، امتوں کو، معاشروں کو، انسانوں کو تولا جائے گا، توزین کی جائے گی۔ توزین یعنی ان کا وزن دیکھا جائے گا، محصول کا جائزہ لیا جائے گا کہ محصول لائے ہو اپنے ساتھ، زراعت کی ہے آپ نے، فلاحت کی ہے، کچھ کاشت کیا ہے آپ نے، اگایا ہے کچھ، اور اگا کے اس سے کچھ محصول کاٹا ہے آپ نے۔ جس طرح یہاں ملوں فیکٹریوں میں زراعت کا محصول لے جاتے ہیں، گنا جب کٹتا ہے تو پاکستانیوں کے لیے یہ آشنا منظر ہے، کھیتوں سے ٹرالیاں بھری ہوئی، گاڑیاں بھری ہوئی مل کی طرف، شوگر مل کی طرف جاتی ہیں اور لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ ایک ایک ٹرالی سے محصول اتار کے چیک کرتے ہیں، وزن کتنا لایا ہے، کتنا گنا لایا ہے اور کس کیفیت کا لایا ہے، اسی اعتبار سے اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو گندم کی بوریاں لدی ہوئی ٹرک ٹرالے جاتے ہیں اور فلور ملوں کے اندر اپنا محصول اتارتے ہیں، وہ انہیں تولتے ہیں، چیک کرتے ہیں کتنا محصول لائے ہو۔ یہی خوبصورت منظر ہے، اس سے آپ یوں سمجھے یہ آئینہ قیامت ہے۔ یہ شوگر مل کے سامنے ٹرالیاں کھڑی ہوئی بھاری اور فلور مل کے سامنے بوریاں لدے ہوئے ٹرک، یہ قیامت کا منظر کی ایک نشانی یا علامت ہے۔ یعنی ہر ایک اپنا محصول لے کر آیا ہوا ہے، یہ میں نے اگایا ہے، یہ میں نے کاشت کیا ہے، یہ میری کھیتی کی جو کچھ میں نے کاشت کیا اس کا محصول ہے۔ یہ ہر انسان اس طرح محشر میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ لوگ آپ دیکھیں ملوں کے سامنے جو کسان ہیں، زمیندار ہیں، وہ اپنا محصول کاٹ کے بیچنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں تجارت کے لیے۔ ہم جیسے وہاں روز کئی دفعہ گزرتے ہیں ان کے سامنے سے، نہ کچھ بویا ہے، نہ کاٹا ہے، نہ آج کوئی محصول ہے جو مل کو پیش کریں ہم۔ اکثریت انہوں نے کچھ بھی نہیں بویا۔ کیوں نہیں بویا؟ چونکہ زمین نہیں ہے ان کے پاس، کہاں کاشت کریں، مزرعہ نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، کشت نہیں ہے تاکہ اس میں کاشتکاری کریں۔ زمین نہیں تھی، بعضوں کی زمین تھی انہوں نے زمین میں کچھ کاشت نہیں کیا، بے خبر رہے، غافل رہے، یا زمین بنجر تھی۔
اس لیے اکثر کے پاس محصول نہیں ہے. جب توزین کی جائے گی، اب سارے پاکستانیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے کہ اپنی اپنی گندم لے کر آؤ، تو جو صرف کھانے والے ہیں مارکیٹوں سے منڈیوں سے خرید کے اور کئی بوریاں اور ٹنوں کے حساب سے کھا رہے ہیں، یہ کیا تلوائیں گے؟ چونکہ انہوں نے تو کاشت نہیں کیا، کھایا ہے، لے کر خرید کے کھایا ہے. جنہوں نے کاشت کیا ہے کچھ تولنے کے لیے پیش کریں گے کہ یہ لیں ہمارا محصول ہے، تولیں کیا نکلتا ہے. قیامت میں ایسا ہی ہوگا، توزین ہوگی. ہر انسان کی، اس کے عمل، اس کی کارکردگی کے محصول کی توزین ہوگی. ہر ایک، علماء، غیر علماء، عوام، سب کے عمل کی توزین ہوگی. کیا لائے ہو؟ وہ کچھ ایسا لائیں گے بھاری سامان، محصول، بھاری محصول. جیسے امام خمینی جب اپنا محصول خدا کی راہ میں پیش کریں گے بارگاہ خدا میں، سارے محشر میں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ کیا وزن نکلے گا اس کا. ایک انسان کی کارکردگی کیا وزن نکلے گا، توزین ہوگا. دوسری طرف کیا رکھا جائے گا؟ حق. دوسری طرف حق کے ساتھ ہر انسان کی کارکردگی کو تولا جائے گا. خوب ایسی شخصیت جب اپنی کارکردگی پیش کرے جا کر، اور اس کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں وہاں، خاسرون جنہوں نے فقط لے کے کھایا ہے، آج کچھ بھی نہیں ہے کارکردگی کے طور پر، کہ کیسے اس کو کیا پیش کریں خدا کی بارگاہ میں. جنہوں نے دین سے استفادہ کیا، دین کے نام سے استفادہ کیا، دین کا محصول نظام ہے، نظام نہیں ہے ان کے پاس، محصول نہیں لے کے گئے، نام خوب استعمال کیا اور ثمن قلیل دین کے نام پر خوب کمایا، کھایا. اب آج حساب دو، یہ مقروض ہیں، یہ مدیون ہیں. اس توزین میں خاسرون ہیں، خسارے میں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اس روز یوم محشر جن کے موازین، وزن، کارکردگی، عمل سنگین ہوں گے، بھاری ہوں گے، بہت کچھ دکھانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے ہوگا، اولئک هم المفلحون، یہ مفلحون ہیں چونکہ محصول لائے ہیں، فلاحت کی ہے. قد افلح، جا کر بیکار میں نہیں بیٹھے رہے، جاتے ہی فوراً اپنے دائرہ عمل کو تشخیص دے دیا اور اس کے اندر فوراً کشت و کار شروع کر دیا. انہوں نے کاشتکاری شروع کر دی. انہوں نے سورہ نور میں آیا 51 میں دو طبقوں کا پھر تقابل ہے سورہ توبہ کی طرح. سورہ توبہ میں موازنہ ہے خاسرون کا اور مفلحون کا. خاسرون جن کو میدان عمل ملا، زمین ملی، کشتزار ملا، لیکن انہوں نے چھٹی مانگ لی، انہوں نے اجازت مانگ لی، اپنا عذر ظاہر کیا، مجبوری ظاہر کی، پریشانی ظاہر کی، بیماری پیش کی اور میدان زمین سے نکل گئے باہر. ہم تو مجبور ہیں، ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. یہ بھی ایک طرف. اور دوسری طرف جنہوں نے تمام مجبوریوں سمیت، مشکلات سمیت میدان چھوڑا نہیں، زمین ملی، دائرہ عمل ملا، میدان عمل ملا، پھر اسے ترک نہیں کیا. ہر چند بیمار بھی تھے، معذور بھی تھے، مجبور بھی تھے، مشکلات میں بھی تھے، چونکہ ہر انسان یکساں ہے مشکلات کے لحاظ سے. ایسا کوئی فرد نہیں ہے جس کی مشکلات نہ ہو. کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے ضرور اس زمین پر جو یہ کہ میری کوئی مشکلات نہیں ہے. جن کے پاس ہر مادی نعمت موجود ہے، ان کی مشکلات بھی زیادہ ہیں ساتھ. ان کی مشکلات اتنی ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی، دوا کھا کے سونا پڑتا ہے، گولیوں سے سونا پڑتا ہے، اتنی مشکلات ہیں ان کی. جبکہ ایک فقیر درویش وہ بھوکے پیٹ بھی سو جاتا ہے، انہیں دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے.
آیا 47-48 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے 51 تک. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اطاعت بھی کی، ہم مطیع ہیں، پیروکار ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. اور یہ کہہ کر ایک گروہ ان میں سے یتولا پھر گیا، مڑ گیا، میدان سے نکل گیا، مزرعہ سے نکل گیا، کارکردگی کا میدان چھوڑ گیا. وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، جو میدان ترک کر جائیں یہ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. انہیں رسول اللہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، اللہ بلاتا ہے، رسول اللہ ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ تمہارے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نظام کے مطابق فیصلہ کریں. اور پھر ان کا ایک گروہ الہی فیصلے کو نہیں مانتا، حکم خدا کو نہیں مانتا، معرض، اعراض کر دیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے میں ان کا فائدہ ہونا ہے، پھر یقین دلاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم بالکل مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں، ہم آپ ہی کے لیے کام کرتے ہیں اپنے علاقے میں، چونکہ دیکھتے ہیں اب کچھ فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے. افی قلوبہم مرض، کیا بیماری ہے ان کو؟ افی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے. ام ارتابو، یا ریب، شک ہے، ان کے دلوں میں تردید ہے. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا خوف ہے ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کے طرف سے، خوف ہے ان کو کہ شاید وہ ہمارے خلاف کا حکم کریں. بل اولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں جو حکم خدا کو نہیں مانتے، فائدہ دیکھ کر آتے ہیں اور اگر نقصان ہو رہا ہو نہیں آتے، یہ ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مفلحون کون ہیں؟ مفلحون وہ ہیں، وہ مومن جن کا قول یہ ہے، جن کا موقف یہ ہے، جن کا نظریہ یہ ہے. انما کان قول المؤمنین، یعنی وہ مومنین جن کا موقف، کہنا، اعتقاد جن کا یہ ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ خدا و رسول جب ان کے درمیان حکم کریں، جب حکم خدا و رسول کا وقت آ جائے، ان کا کہنا کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم مانتے ہیں، سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، و اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. یہ فلاحی انسانوں کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، مفلح انسان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کے مقابلے میں ان کے سامنے اس کا موقف کیا ہونا چاہیے، مفلح کیسے سوچتا کیسے ہے، اس کا نظریہ کیسے. اگر کہیں سوچیں گے، دیکھیں گے، یہ مفلحون میں سے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، یہ نہیں ہے مفلحون میں سے. جائزہ لیتے ہیں، نفع نقصان پرکھتے ہیں، فائدہ ہوا تو آئیں گے، نقصان ہوا تو نہیں آئیں گے. یہ فلاح کی طرف نہیں جا رہے، یہ مفلحون کی طرف سفر نہیں کر رہے، یہ ظالمون ہیں. یہ وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں. مومن وہ ہے خصوصاً جو فلاحی راہ پر جا رہا ہے، جس کا موقف یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں مطیع ہیں اللہ اور رسول کے. یہ نہیں کہتا کہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر بتاتے ہیں آپ کو. یہ نہیں ہو سکتے مفلح. استخارے نکالیں جا کر، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد ایک قدم آگے آئیں، 2 قدم پیچھے جائیں. یہ قوم
مفلح نہیں ہو سکتی، مفلحون نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ کاشت کے وقت کھیتی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کاشت کا وقت آیا ہے یہ پیچھے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، واپس جا رہے ہیں. یہ مفلح نہیں بن سکتے. ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون. کامیاب اس کو کہتے ہیں، فائز جو کسی موفقیت پر پہنچتا ہے، فوز جس کو نصیب ہوتی ہے، اس کا معنی کامیابی ہے فائزون کا. یہ اپنی منزل کو پہنچ گئے ہیں. فائزون یعنی منزل پہ پہنچے ہوئے، مقصود پہ پہنچے ہوئے. مفلحون فلاحت کے ذریعے، اس روش کے ذریعے کہ ایک بنیاد رکھ کر وہاں سے انہوں نے حرکت شروع کی اور پورے سفر میں اطاعت رکھی اللہ کی و رسول کی. ایک قدم بھی فرمان خدا اور حکم خدا سے باہر نہیں رکھا انہوں نے. یہ مفلحون میں سے ہیں اور یہی فائزون ہیں، یہی منزل پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ سورہ روم میں آیا 38 چونکہ مفلحون یا فلاحی عمل کہ کاشت کر کے نتیجہ لینا، فصل اگا کے محصول کاٹنا، جامع نظام ہے تمام حیات بشری کے لیے ہے. یعنی تمام شعبہ زندگی اس نہج پر چلے اور قائم ہوں، ان کا نظام اس بنیاد پر استوار ہو. اس صورت میں یہ فلاحی سفر یا فلاحی حرکت ہے. ایک اہم شعبہ اس میں حقوق کا ہے. بعض آیات میں ایمان ہے، بعض میں جہاد ہے، بعض میں اطاعت ہے، بعض میں دیگر امور ہیں. اب یہ سب ہو تو فلاحی عمل کہلاتا ہے. یہ جامع حرکت، یہ فلاحی عمل ہے نظام الہی کی طرف. ان میں ایک اہم شعبہ حقوق کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق انسانوں پر رکھے ہیں. مختلف چیزوں کے حقوق ہیں. اللہ کا حق انسانوں پر ہے، انسانوں کا حق انسانوں پر ہے، اور انسانوں میں پھر درجہ بندی کی گئی ہے مختلف انسانوں کے مختلف حقوق. ان حقوق کو ادا کرنا یہ بھی فلاحی عمل کا حصہ ہے. اگر حقوق ادا نہیں کیے، حق تلفی کی، تو یہ سفر فلاحی نہیں ہے کہ ایک طرف انسان نمازیں پڑھ رہا ہو، عبادتیں کر رہا ہو، سمعنا و اطعنا کہہ رہا ہو، اور دوسری طرف سے حقوق کھا رہا ہو، حقوق غصب کر رہا ہو. مثلا بیت المال کھا رہا ہو، بیت المال ضائع کر رہا ہو، بیت المال میں اسراف کر رہا ہو، بیت المال میں بے جا دخل اندازی کر رہا ہو، اور ادھر سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہو. یہ مفلح نہیں ہے، یہ خاسر ہے. خاسر بھی ہے، خود گھاٹے میں ہے اور نقصان پہنچا بھی رہا ہے، بیت المال کھا رہا ہے. اسی طرح اگر ایک انسان اپنے بعض حقوق، مثلا اہل مبارزہ و جہاد و قیام ہے لیکن اہل حقوق نہیں ہے، ذوی الحقوق کے حقوق ادا نہیں کرتا، اب یہ بھی مفلح نہیں ہے. فاتی ذی القربى حقہ، آیا 38 سورہ روم میں مفلحون کے عمل کا یا ان کی کشت کا ایک حصہ، فلاحت کا ایک حصہ یہ کھیتی ہے. اس کھیتی کو بھی آباد رکھنا ہے تم نے. فاتی ذی القربى حقہ، ذی القربى، ذو القربى، ذوی القربى کو ان کا حق دو، یعنی رشتہ دار تمہارا.
جو قرابت رکھتا ہے تمہارے ساتھ نسبی، اس کا حق دو اس کو. خب یہاں حق دینا ذوی القربہ کو نامردی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں. وہ تو بہت ہی نامرد ہے جو بہنوں کو، وہ بھائی وہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں ہو سکتا جو بہنوں کو ان کا حق دے دے، یا بہنیں حق مانگ لیں تو معاشرے میں سر نہیں اٹھا سکتی، دیکھو بھائی سے حق مانگ رہی ہیں. یہ آبائی نظام ہے. الہی نظام میں، فلاحی نظام میں، مفلحون میں حق دو ان کا، سب سے پہلے ان کا حق دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کا حق اس کو دو. وراثت میں حق ہے وہ اس کو دو. اگر تمہاری درآمد میں اس کا حق ہے، کسب میں اس کا حق ہے، وہ اس کو دو. جس طرح اولاد ہے ذوی الحقوق میں سے ہے، زوجہ ہے ذوی الحقوق میں سے ہے، ماں باپ ہیں ذوی الحقوق میں سے ہیں. یہ ان کے مالی حقوق ہیں آپ پر، اور معنوی حقوق، یہ حقوق ان کو دو، ادا کرو. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکین کا بھی حق ہے تمہارے اوپر. مسکین ایسا اپاہج جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنی زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ اس وجہ سے کہ بیکار ہے، سست ہے اور مفت خورا ہے، نہ، یہ مسکین نہیں ہے. اس کو قرآن بوجھ سمجھتا ہے دین کے اوپر الٹا. مسکین وہ ہے جو زمین بوس ہو گیا ہے، زمین گیر ہو گیا ہے، یا جسمانی طاقت ختم ہو گئی اس کی، بوڑھا ہو گیا ہے، اپاہج ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، کسی بیماری حادثے کا شکار ہو گیا ہے، یا کسی اور مالی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، کسی اور بحران کا شکار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے زندگی روزمرہ کی گزارنا اس کے لیے دشوار ہو گئی ہے. ایسے انسان کو سہارا دو، اس کا حق ادا کرو. وابن السبیل، ابن سبیل وہ مسافر جو اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے، آپ کے علاقے میں آیا ہوا ہے اور ابھی محتاج ہے، اس کا حق بھی اس کو دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے، یہی خوب ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں وجہ اللہ کی، جو وجہ اللہ کے خواہاں ہیں. وجہ اللہ کے خواہاں بہت کم ہیں، شروع میں عرض کیا تھا، بہت سارے خدا کی نعمتوں کے خواہاں ہیں، رزق خدا اور نعمات خدا کے خواہاں ہیں. لیکن جو وجہ اللہ کے خواہاں ہیں، جو نعمتوں سے عبور کر کے اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ حق ادا کریں وہ، کیونکہ یہ حق روک لیں گے ان کو، وجہ اللہ سے دور رکھیں گے ان کو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ مفلحون ہیں. جامعیت ہے، نظام الدین جامع ہے، اعتقاد بھی ہو، ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو، جہاد بھی ہو، قیام بھی ہو، مبارزہ بھی ہو، کسب و کار بھی ہو، کسب حلال بھی ہو، اور ادائے حقوق بھی ہو. یہ فلاحی عمل کی طرف حرکت ہے تمہاری. دوسروں کا بھی سہارا بنو. لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. پھر آگے اس عمل کی خوبی اور خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر یہ کیا آپ نے، چونکہ عموماً ہم اس کو نقصان سمجھتے ہیں، خسارہ سمجھتے ہیں. مسکین کو دینا، رشتہ دار کو دینا، صاحب حق کو اس کا حق دینا، اس کو لوگ عموماً سمجھتے ہیں یہ خسارہ ہے، ہم کیوں اپنے مال سے ان کو دیں. قرآن فرماتا ہے یہی تمہارے مال کا خسارہ نہیں، بڑھ کے بڑھاوا ہے. اس سے مال بڑھتا ہے تمہارا، اس سے تمہاری معیشت مضبوط ہوتی ہے، اس سے تمہارا نظام مستحکم ہوتا ہے اگر یہ عمل کرو تم. سورہ مبارکہ لقمان میں آیا 5 میں ہے، سورہ مبارکہ لقمان میں آیا 5 میں ہے. آغاز میں
سورہ یوں شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ بقرہ کے مضمون کے مطابق ہے یہ۔ وہاں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پر ہے تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، اور اس کے بعد ہے کہ یعنی یہ کتاب ہدایت ہے و رحمت ہے محسنین کے لیے، اہل احسان کے لیے۔ اہل احسان اردو میں احسان کہتے ہیں بھلا کرنا، کسی کو کچھ دے دینا، اس کو کہتے ہیں تمہارا احسان ہے۔ خصوصاً مشکل کے وقت، ضرورت کے وقت کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اردو میں احسان ہے۔ عربی میں احسان یہ نہیں ہے۔ عربی میں احسان کسی بھی عمل کو خوبصورت کر کے انجام دینا ہے۔ کوئی عمل کر رہے ہو اسے خوبصورت، حسین طریقے سے زیبا انجام دو، اس کو خوب انجام دو، ٹرخاؤ نہیں، ٹال مٹول نہیں کرو، کام چور نہ بنو۔ عموماً کام چور محسن نہیں ہوتے، چونکہ کام کو خوبصورت نہیں کرتے، درست نہیں کرتے، اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ کوئی کام انتظامات ان کے ذمے لگاؤ، بے ڈھنگے طریقے سے کریں گے۔ کوئی اور ان کو کھانا پکاؤ، بے ڈھنگا کھانا پکائیں گے، بے مزہ کھانا پکائیں گے۔ کھانا کھلاؤ، وہ بے سرا کھانا کھلائیں گے۔ کوئی اور کام، درس پڑھاؤ، صحیح طریقے سے پڑھائے گا نہیں، حسین خوبصورت طریقے سے نہیں پڑھاتا، محسن نہیں ہے۔ درس پڑھو، اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا، خوبصورت نہیں پڑھتا، حسن نہیں ہے اس کے درس پڑھنے میں، کام چوری کرتا ہے، درس چوری کرتا ہے۔ محسن، قرآن کا محسن جو ہر کام خوبصورت انجام دے، جس کے ہر عمل میں حسن ہو، عمل میں خوبصورتی پیدا کرے، ہر عمل خوبصورت ہو اس کا، کوئی بھی کام اس کو دو زیبا انجام دے۔ معروف روایت ہے، رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے قبر کھودی، رسول اللہ نے حکم دیا، ایک صحابی فوت ہو گیا، اس کی قبر کھودو، اس نے قبر کھودی۔ رسول اللہ نے آ کے دیکھی، چیک کی، معائنہ کیا تو وہ قبر ہموار نہیں تھی، ناہموار قبر تھی۔ رسول اللہ خود اس میں اترے اور جا کر اس کی ناہمواری ختم کی، اس میں سے پتھر روڑے، کھڈے اس کے ختم کیے، پتھر نکالے۔ یہ دیکھ رہا تھا، اب یہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے جو کام ادھورا چھوڑا ہے وہ خود رسول اللہ آ کر اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، احساس شرمندگی چھپانے کے لیے اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ صفائی کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی پھر مٹی ڈالیں گے، دوبارہ بھر جائے گی، پھر اتنی صفائی کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی پھر مٹی ڈال کے بھر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہے، ابھی مٹی ڈال کے دوبارہ اس کو مٹی سے بھر دیں گے۔ لیکن مومن کو چاہیے کہ اپنا عمل درست انجام دے، خوبصورت انجام دے، حسین انجام دے۔ جب آپ کے ذمے تھا یہ کام، آپ کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ تم نے اس نیت سے اس میں کھڈے چھوڑ دیے ہیں کہ اسے دوبارہ مٹی سے بھر دیں گے، لیکن اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کھودنے والا اہل عمل نہیں تھا، دل سے نہیں کیا اس نے کام۔ اولئک تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، قرآن ہدایت ہے محسنین کے لیے، جن کے عمل میں، جن کی سوچ میں، جن کے رویوں میں حسن ہے۔ باقیوں کے لیے قرآن بوجھ ہے، بس وہ قرآن پڑھنا شروع کریں، بار بار گھڑی دیکھے گا کب ختم ہوگا، موبائل نکال کے SMS کرے گا، بور ہوگا، کبھی نیند آئے گی، کبھی وہ۔ کیوں قرآن بوجھ لگ رہا ہے؟ کیوں پسند نہیں آ رہا؟ کیوں خوش نہیں ہو رہے؟ چونکہ محسن نہیں ہے۔ محسن اس وجہ سے نہیں ہے کہ کسی کام میں نیت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، کام کو زیبا انجام نہیں دیتا، خوبصورت انجام نہیں دیتا، سر سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے فلاح نہیں ملتا، مفلح معاشرہ اس سے نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں ایسے لوگ ہوں جو کوئی کام حسن و سلیقہ سے انجام نہ دیتے ہوں اور توقع یہ رکھیں کہ ان کا معاشرہ
بڑا حسین معاشرہ ہوگا، نجات انہی کو ملے گی، جنت صرف ان کے لیے ریزرو ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے، تم کوئی کام تو سیدھا کرتے نہیں ہو۔ قرآن محسنین کے لیے رحمت و ہدایت و نور ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، محسن وہ لوگ جو اقامہ نماز کرتے ہیں، و زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے عمل سے لگتا ہے ان کو آخرت پر یقین ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے انسانوں کے رویوں سے کہ اس کا آخرت پہ یقین ہے یا نہیں ہے۔ چہرے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس کا آخرت پہ یقین ہے یا نہیں ہے، عمل سے پتہ چل جاتا ہے آخرت پہ یقین ہے یا نہیں۔ اہل یقین بہت کم ہیں۔ ہم نے سنا ہوا ہے آخرت ہے، وہ ایک احتمال آتا ہے کہ شاید ہو، پھر دوسری طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ شاید نہ بھی ہو۔ اس لیے رویہ ہمارا اہل یقین والا نہیں بنتا۔ اہل یقین کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ کے ایک صحابی و ساتھی، ان کو ایک دن رسول اللہ نے پوچھا، صبح نماز کے لیے آیا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد النبی میں، تو حضرت نے اس سے پوچھا کیف اصبحت، وہ کیسے صبح کی ہے، رات کیسے بسر کی ہے؟ کہنے لگا علی یقین، صبح کی ہے یقین پر۔ وہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی یقین کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ علامت کیا ہے یقین کی؟ نشانی بتا کہ تو یقین پر ہے، نشانی کیا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ نشانی یہ ہے کہ میں ابھی جہنمیوں کی چیخ و پکار اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، ابھی سن رہا ہوں، اور بتا سکتا ہوں کون کہاں ہے۔ روایت میں کہ رسول اللہ نے اپنے لبوں پہ ایسی انگلی رکھی اور کہا خاموش، بس اس سے آگے نہیں بولنا۔ یقین کی علامت ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اگر آخرت پر یقین ہو، مفلحون بننا آسان ہے، مفلح قوم بننا بہت آسان ہے اگر آخرت پر یقین ہو۔ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہ مفلح ہیں، یہ فلاح یافتہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ بہت اہم ہے بات ان لوگوں کے لیے جو ممبروں پہ جا کر تقریریں کرتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے اسی آیا میں، اگلی میں، ہماری بات سے مربوط نہیں ہے لیکن ضمناً آگے یہ آیت تو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یشتری لہو الحدیث، جو اوٹ پٹانگ باتیں خریدتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، پڑھتے ہیں اوٹ پٹانگ لہو الحدیث، اوٹ پٹانگ باتیں پڑھتے ہیں، خریدتے ہیں۔ کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے دور کریں، گمراہ کریں۔ بغیر علم، بغیر علم کے اوٹ پٹانگ باتیں گڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، خریدتے ہیں، اور ان سے یہ اینٹ شینٹ جمع کر کے پھر لوگوں کو سناتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر راہ خدا کا تمسخر اڑاتے ہیں، آ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بہت ہی توہین آور عذاب خدا نے رکھا ہوا ہے۔ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اوٹ پٹانگ باتیں سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے لیے خدا نے توہین آمیز عذاب رکھا ہوا ہے۔ سورہ مجادلہ میں آیا 22 میں خوب توجہ فرمائیے، بہت اہم آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے اس مضمون کے لیے جو ہمارے مد نظر ہے، یعنی سنت فلاح جو اللہ تعالیٰ نے قانون فلاح ذکر فرمایا ہے انسانوں کے لیے کہ از طریق فلاح تم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہو۔ فلاح کے بغیر، فلاحت کے بغیر
اس کھیتی باڑی کے بغیر، اس عمل کے بغیر، یعنی کاشت و داشت و برداشت کے بغیر، حرث و زرع و فلاح کے بغیر امید نہ رکھو تم، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ فلاح دنیاوی و نہ محصول اخروی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ وہ فقط فلاحت کے قانون کے اندر ہے کہ دینداری بصورت فلاحت، زندگی بصورت فلاحت، کاشت کرو اور پھر اگاؤ اور پھر اس سے محصول کاٹو، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اس عنوان کے لیے بھی یہ آیت مہم ہے، اور اس کے علاوہ اور مضامین اس آیت کے اندر جامع آیات میں سے ہے، بہت اہم ہے، خصوصاً ہماری قوم کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے جو ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہے، اور وہ ہے کنفیوژن۔ یہ عصر دوران حیرت و کنفیوژن کا زمانہ ہے۔ یہ آیت ان کے لیے ہے، ہدایت کا سری دستور و منشور خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ لا تجد قوما، البتہ اس سے پہلے آیات سے مربوط ہے یہ مضمون، انہیں نہیں پڑھتے چونکہ خود یہ آیت مفصل بھی ہے اور اہم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ہرگز ایسی قوم نہیں پاؤ گے، تمہیں ایسی قوم نہیں ملے گی۔ لا تجد قوما، تمہیں ایسی قوم نہیں ملے گی روئے زمین پر، کرۂ ارض پر ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور ساتھ ہی یعنی ایک طرف سے اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت رکھتے ہوں ان لوگوں سے بھی جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کے مخالفوں جو عملاً ان کی راہ کے مخالف ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہوں۔ ایسی قوم آپ نہیں پاؤ گے جن کے اندر یہ تضاد ہو، اللہ پر ایمان بھی ہو اور اللہ اور رسول کے مخالفوں کے ساتھ محبت بھی ہو، ان کے ساتھ تعلق بھی ہو، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی ہو، ایسی قوم نہیں پاؤ گے آپ۔ یہ جو مخالفین ہیں اللہ و رسول کے، وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ، اگرچہ یہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ایسی قوم نہیں پاؤ گے جہاں پر یہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور اس باپ، اپنے سگے باپ سے بھی محبت رکھتے ہوں جو اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔ ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اس تضاد کا شکار ہو، بلکہ کیا ہوگا؟ صرف ایک صورت ہوگی، یا یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا پھر دشمن خدا سے محبت رکھتے ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت اور اللہ پر ایمان لا تجدو، یہ آپ یکجا نہیں پاؤ گے، اگرچہ یہ مخالف خدا ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر باپ بھی ہے نہیں مانیں گے اس کو، کہہ دیں گے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو مخالف ہے اللہ کا، رسول کا، میں تجھے نہیں مانتا، تجھے قبول نہیں کرتا، تجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، سگی اولاد ہو اور خدا و رسول کی دشمن و مخالف، یہ ان سے محبت نہیں رکھیں گے۔ او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، ان کے بھائی ہوں لیکن خدا اور رسول کے مخالف و دشمن، یہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہرگز ان سے محبت نہیں رکھیں گے۔ او عشیرتہم، یا ان کی برادری ہی کیوں نہ ہو، ان کا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لگتا ہے خصوصاً پاکستانیوں کے لیے اتری ہے کہ جہاں پر ہر چیز کا محور برادری ہے، ہر چیز کا محور برادری ہے۔
مثلا شریعت مقدسہ نے جتنے حکم دیے ہیں وہ سارے برادری کی بنیاد پر ہوتے ہیں. شادی برادری میں، رشتہ برادری میں، دوستی برادری میں، محبت برادری میں، ووٹ برادری میں، پارٹی برادری میں. ہمارا برادری نظام ہے، برادری ادھر. ابھی دین کے فنڈ سے برادریاں بنائی ہوئی ہیں، دین کے فنڈ سے برادری. عشیرہ کا نظام بنا کے فنڈ دین کا ہے. خمس و زکوٰۃ سے برادری نظام بنایا ہوا ہے. اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. اگر یہ مردوں پہ پڑھا گیا قرآن ہو تو ایسا ہی ہے، موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے. اور یہی لوگ ان کے گھروں میں ہیں، ہر جگہ قرآن نظر آتا ہے. لیکن یہ سورہ مجادلہ کی آیا 22 ایک دن بھی نہیں پڑھی. نہ ان علماء نے جو انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں برادریوں نے، نہ ان علماء نے کبھی ان کو یہ آیت سنائی ہے، نہ خود انہوں نے زحمت کی ہے، نہ کسی اور نے توجہ دلائی ہے، کسی قاری اور حافظ نے. مہجور ہے قرآن. اس سے زیادہ صراحت کیسے کرے قرآن؟ لا تجد قوما، آپ ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی برادری، بھائی، بیٹے اور باپ جو اللہ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، ان سے محبت بھی رکھتی ہو. ایسی قوم نہیں پاؤ گے آپ. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور محبت نہیں کرتے خدا کے مخالفوں سے، اگرچہ وہ ان کے اولاد ہو، برادری ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، جو بھی ہو، ہرگز ان کی محبت نہیں ہے، صرف اللہ کے پر ایمان ہے. توجہ فرمائیں، مفلح کیسے بنتا ہے انسان؟ مفلحون کون بنتے ہیں؟ قرآن نے کیا فلاحت ذکر کی ہے، کیا نظام دیا ہے کہ اس طرح سے آپ مفلح بنتے ہو اور اس طرح سے زمین کے اوپر فلاحی نظام الہی قائم کر سکتے ہو آپ. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہے. کتبہ، ان کے دل کے اندر ایمان آ گیا ہے، زبانوں پہ نہیں ہے، ان کے فقط ذہنوں میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان پہنچ گیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خدا ان کی مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے روح القدس کے ذریعے. خدا نے ان لوگوں کی مدد کے لیے، چونکہ جب برادری کو بھی نہیں مان رہے، باپ بیٹا بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر وہ اکیلے رہ جائیں گے. جب اکیلے رہ جائیں گے تو پھر ان کا حامی و ناصر و مددگار کون ہوگا؟ خدا کی خاطر انہوں نے اللہ کے مخالف برادری اپنی چھوڑ دی، اللہ کا مخالف باپ چھوڑ دیا، اللہ کا مخالف بیٹا چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیا، تو پھر تنہا رہ جائیں گے. ان کا مؤید و ان کا ناصر و ان کا حامی کون ہوگا؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، خدا ان کا مؤید ہے روح القدس کو ان کی تائید کے لیے، ان کی حمایت و نصرت کے لیے خدا مقرر کرتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کو خدا جنات عطا کرے گا، نہ جنات خدا عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ کے لیے ان جنت میں ہوں گے. یہ جنات میں ان کی خصوصیت یہ ہے، علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے، یا ان کا عنوان یہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہیں. یہ جملہ جو شیعہ کو الرجی ہو گئی ہے اس سے، قرآن کی اس دعا سے، رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے، کسی کے لیے بھی نہیں کہتے. قرآن کا لفظ ہے. عزیز من، مذہبی مسلکی تعصب میں قرآن کو نہ جھٹلاؤ. سب سے عظیم دعا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے، جس سے خدا راضی ہوا اور جو خدا سے راضی ہے. علیہ السلام سے زیادہ گہری دعا، عمیق دعا رضی اللہ عنہ ہے. علیہ السلام یعنی ان پر سلامتی ہو، وہ سالم رہیں، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہو. رضی اللہ
یعنی خدا ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور رضا اور سلامتی میں اگر دیکھیں، فرق دیکھیں تو رضا بہت بالا تر ہے۔ مقام رضا منازل سائرین میں، عرفاء میں، سالکین میں بہت اعلیٰ منزل ہے۔ یہ وہ مطلب ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے سجدے میں بیان کیا، رضن بقضائک و تسلیما لامرک، رضن بقضائک، اے خدا راضی ہوں تجھ سے راضی ہوں میں۔ وہ تو خنجر کے نیچے شکوے کا جگہ ہے۔ اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا ہے، خدایا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، خاندان بھی گیا، کنبہ بھی گیا، میں بھی گیا، اتنا ظلم، اتنا ستم، اے خدا تو دیکھ رہا ہے، تو کہاں ہے۔ یہ جو زیادہ امام حسین سے بھی زیادہ امام حسین کے حامی بنتے ہیں، خدا سے شکوے کرتے ہیں، خدایا تو دیکھ رہا ہے، حسین ذبح ہو رہے ہیں، حسین پیاسے ہیں۔ خود حسین کیا فرما رہے ہیں؟ نہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ رضن بقضائک، تیری قضا پہ راضی ہوں، تجھ سے راضی ہوں، تسلیما لامرک۔ یا حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا جملہ کہ رأیتہ جمیلا، میں نے خدا کو کربلا میں بہت زیبا، جمیل، خوبصورت پایا ہے۔ یہ مقام رضا ہے، بہت اعلیٰ ہے مقام رضا۔ اب چونکہ دوسرے لوگ وہ صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہیں رضی اللہ، ہم ائمہ کو ذرا ممتاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا ہی ائمہ کے حق میں چھوڑ دی ہم نے، رضی اللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ قوم جو خدا کی خاطر، اللہ کی خاطر خدا کے مخالفوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کی برادری ہی کیوں نہ ہو، ان سب کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ رضی اللہ عنہم، یہ وہ ہیں جن سے خدا راضی ہے۔ ورضوا عنہ، اور یہ خدا سے راضی ہیں۔ اللہ کا انسان سے راضی ہونا یہ ایک اعلیٰ مقام ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو، اور اس سے بڑا مقام یہ کہ انسان خدا سے راضی ہو، کیونکہ اللہ تو سری اور رضا ہے۔ آپ ہر ہفتے پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں، یا سری اور رضا، سری اور رضا ہے، انسان اللہ سے راضی نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ سے راضی ہو پھر یہ چھوڑ دے یہ تجویزیں اللہ کو دینا کہ یہ یوں ہو جاتا، یہ ایسے ہو جاتا، یہ ویسے ہو جاتا، وہ اس کا مطلب ہے راضی نہیں ہو آپ، اس کا مطلب ہے تم راضی نہیں ہو۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے بابا طاہر کا، جو دیہاتی فارسی میں شعر لکھتے ہیں۔ بابا طاہر عرفاء میں سے ہیں، ان کا شعر ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو درد پہ راضی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو درمان پہ راضی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مثلا درد، بیماری ہو تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو شفا پہ راضی ہیں، بیماری پہ راضی نہیں ہیں، شفا پہ راضی ہیں۔ کچھ درد پہ راضی ہیں، کچھ درما پہ راضی ہیں، کچھ شفا پہ، دوا پہ راضی ہیں۔ بابا طاہر فرماتے ہیں خوب میں کیا ہوں؟ کہتے ہیں کہ میں ہر اس پہ راضی ہوں جو اس جانان کی طرف سے آئے، میں اس پہ راضی ہوں جو بھی اس کی طرف سے آئے۔ یہ دراصل ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ ایک ظاہراً مقدس مآب آدمی امام باقر علیہ السلام کے پاس گیا، اور امام باقر علیہ السلام اس کے پاس گئے عیادت کے لیے، وہ نہیں آیا۔ امام اس سنا کہ بیمار ہے، اس کی احوال پرسی کے لیے گئے اور پوچھا کیا حال ہے، تو کہنے لگا کہ بیماری پہ زیادہ راضی ہوں، زیادہ راضی ہوں میں بیماری پر، صحت سے، سلامتی کے نسبت۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے بیماری، اور جو اللہ کی طرف سے اس پہ انسان کو زیادہ راضی ہونا چاہیے۔ سلامتی پہ کم راضی ہوں، تندرستی پہ، بیماری پہ زیادہ راضی ہوں۔ امام نے فرمایا ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا آپ کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم جو خدا کی طرف سے آئے اس پہ راضی ہیں، سلامتی دے تو بھی راضی ہیں، بیماری دے تو بھی راضی ہیں۔ رضی عنہم، خدا جن سے راضی ہے، اس کا سب سے بڑا مصداق ہی ائمہ اطہار ہیں۔ جس طرح روایات میں ہے کہ رضائے خدا رضائے فاطمہ میں ہے، خدا راضی ہے تو اس طرح سے ہے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ، ان کو خدا نے اب عنوان ان کو دیا جا رہا ہے. توجہ فرمائیں، یہ قرآن کی حزب اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، پاکستانی حزب اللہ نہ، قرآنی حزب اللہ. قرآن کی حزب اللہ کیا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس طرح انسان حزب اللہ بنتا ہے. یہ میزان قرآن ہے حزب خدا بننے کا. اور حزب اللہ ہم مفلحون، گروہ خدا، جماعت خدا مفلحون ہیں کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں کاشت بھی کیا ہے. جس طرح بیج کاشت کر کے اس کو اگانا، پروان چڑھانا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزوں سے انسان نے اجتناب بھی کرنا ہے، دوری بھی کرنی ہے، الگ بھی ہونا ہے. وہ ماں باپ بسا اوقات چھوڑنے پڑتے ہیں، بہن بھائی چھوڑنے پڑتے ہیں، برادری و عشیرہ و قبیلہ و قوم چھوڑنا پڑتی ہے. پھر انسان آتا ہے حزب اللہ کے اندر. اگر وہ برادری، اگر وہ بہن بھائی، اگر وہ اولاد، اگر وہ باپ و اجداد وہ خدا کے مخالف ہیں، نظام خدا کے مخالف ہیں، ان سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، ترک کرنا پڑتا ہے. فاسقوں کے ساتھ کیسے حزب اللہ بن سکتی ہے؟ مخالف خدا نظام میں کیسے حزب اللہ بن سکتی ہے؟ قرآنی حزب اللہ سخت ہے. اس جماعت میں آنا کتنا سخت ہے. کوئی حاضر ہے اپنا خدا کا جو مخالف باپ ہے اس کو کہہ دے کہ میں تیرا نہیں ہوں، تیرا حامی نہیں ہوں. جس طرح حضرت ابراہیم نے آزر کو، اب قرآن نے اب کہا ہے، اور شیعہ علماء معتقد ہیں کہ وہ باپ نہیں تھے، چچا تھے یا جو بھی تھے، لیکن قرآن نے کہا ہے ان کو. اہل سنت کہتے ہیں والد تھے، بالآخر چچا تھا یا والد. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں دشمن ہوں تیرا، عدو لک، اب سے میں تیرا دشمن ہوں. کیوں کہ تو خدا کا دشمن ہے، تو بت ساز ہے، تو بت پرست ہے، وہ بت گر. میں دشمن ہوں تیرا اور تیرے بتوں کا، تیرے سارے نظام کا دشمن ہوں میں. اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے باپ کو، اس طرح کو کہہ سکتا ہے بھائی کو، اس طرح کو کہہ سکتا ہے؟ جاہلیت کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ بھائی کے حامی رہو اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، برادری کے ساتھ رہو اگرچہ وہ دشمن خدا ہی کیوں نہ ہو. یہ جاہلیت کا قانون ہے. اس طرح سے انسان حزب اللہ بنتا ہے. حزب اللہ قرآن اتنی بڑی قربانی ہے اس کے لیے، سب کچھ ترک کریں. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سورہ حشر میں آیہ 9 میں ہے، مفلحون ان کا موقف، ان کی سوچ کیسے ہوتی ہے، مفلحون کیسے لوگ ہوتے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے، متاثرین سے پہلے آ کر مدینے میں، جنہوں نے ایمان بھی اختیار کر لیا اور پہلے ہی آ کر مدینے میں مستقر ہو گئے، اس سے پہلے کہ مہاجرین پہنچیں، یہ پہلے ہی مدینہ کے اندر ایمان قبول کر لیا، مدینہ کے اندر مستقر ہوئے اور اپنا ایک نظام بنا لیا انہوں نے مہاجرین سے پہلے.
اور جب مہاجرین آئے یحبون من ہاجر الیہم، اور جب مہاجرین آئے تو انہوں نے محبت کی مہاجرین کے ساتھ، محبت کرتے ہیں مہاجرین کے ساتھ. کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باپ دادا اور بہن بھائی چھوڑ کے آئے ہیں مکہ میں. مہاجرین مکہ میں املاک، اموال، اولاد، آبا، اجداد سب چھوڑ کے آئے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جنگیں جو ہم نے لڑی ہیں یہ بہت سختی جنگیں لڑنا، چونکہ ایک طرف بیٹا تلوار لیے ہوئے تھا، دوسری طرف دوسرے لشکر میں باپ تھا. بیٹا باپ کے خلاف لڑ رہا تھا، بھائی بھائی کے خلاف لڑ رہا تھا، چچا بھتیجا کے خلاف لڑ رہا تھا. یہ وہ جنگ تھی ایسی جہاں سامنے اجنبی نہیں تھے، اقربا کے ساتھ، لیکن دشمنان خدا مشرکین ان کے خلاف جنگ ہو رہی تھی. یہ مہاجرین جب آئے، جو لوگ پہلے سے مدینہ کے اندر موجود تھے انہوں نے محبت کی، شدید محبت مہاجرین کے ساتھ. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ وہ ان کے لیے لائے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو. انہوں نے یک طرفہ خدا کی خاطر محبت کی ان سے، چونکہ یہ لوگ قربانی دے کر آئے ہیں اس لیے ان سے محبت کی انہوں نے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور انہوں نے مہاجرین کو ترجیح دی اپنے اوپر، اگرچہ اپنی ضرورت تھی ان کی لیکن اس کے باوجود اپنا گھریلو ضرورت کا سامان اٹھا کے انہوں نے مہاجرین کو دے دیا، وہ چیزیں جو ان کی اپنی ضرورت تھی سخت. وَمَن، اب مفلح ہونے کا ایک قانون اور ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مفلح وہ نہیں ہوتا جو لنگر پہ ٹوٹ پڑتا ہے، مفلح وہ نہیں ہوتا جو دیگ پہ ٹوٹ پڑے، جو کھانے پہ ٹوٹ پڑے، دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے، دوسروں سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے. یہ نہیں ہوتا مفلح. مفلح کون ہے؟ جو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے. یؤثرون علی انفسہم، یہ بھوکا ہے وہ بھی بھوکا ہے، اس کو پہلے موقع دیتا ہے، بسم اللہ آپ پہلے، بچ گیا تو میں بھی کھا لوں گا، اب نہیں بچا تو آپ تو کھائیں. یہ مفلح ہے. ورنہ وہ جو دوسرے کو پیچھے ہٹا کے خود دوڑ کے جاتا ہے آگے، یہ مفلحون میں سے نہیں ہے. شح نفس، شح شین ہے، جیم والی ہے، شح، یہ عربی میں ہے ایک دوسرے کو دھکا دینا، دھکم پیل کرنا، پیچھے ہٹانا اور خود آگے جانا. کوئی شے کھانے کی ہو یا کوئی اور چیز ہو درآمد والی، مفید فائدے والی، دوسروں کو دھکے دے کے پیچھے کر کے خود آگے جانا. حریص نفس، لالچی نفس دوسروں کے ساتھ تشاحہ کرتا ہے، مشاحہ کرتا ہے، یعنی دوسروں کو دھکے دے کے پیچھے کرتا ہے اور خود آگے بڑھتا ہے. جس طرح عموماً مومنین مسلمان خیر تک پہنچنے کے لیے زیارات پہ جاتے ہیں، زری کو ہاتھ لگانے کے لیے 700 مومنوں کو کونیاں مارتے ہیں، مکے مارتے ہیں، زانو مارتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں، پھر یہ زری تک پہنچتے ہیں. حجر اسود کو چومنے کے لیے تقریباً 100 آدمی کو زخمی کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں، کسی کے ناک سے خون نکل رہا ہوتا ہے، کسی کی گردن پہ مکہ مار دیتے ہیں، کسی کو کسی اور جگہ، پھر جا کے یہ حجر اسود تک پہنچتا ہے اور یوں ہی سمجھتا ہے کہ جو ہی میں ٹچ ہوا حجر اسود سے کرنٹ میرے اندر آ گیا اور میں جنت میں چلا گیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دھکم پیل مفلحون نہیں کرتے، دوسرے کو پہلے موقع دیتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ آپ کر لو. جو لالچ کی وجہ سے دوڑ کے آئیں، جو ہی اعلان ہوتا ہے کھانے کا اچھل کے آتا ہے، یہ 4 آدمیوں کو پھلانگ کے اوپر سے کھانے کے دسترخوان پہ جیسے وہ جپٹتا ہے جانور اپنے شکار پہ جپٹتا ہے، اس طرح سے ڈونگا اٹھائے گا، سب سے پہلے اچھا کھانا، بوٹیاں ساری اپنی پلیٹ میں ڈال کے، پھر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھائے گا، آخر میں کہے گا الحمدللہ کہ خدایا تو نے رزق دیا ہے، تیرا شکر. یہ مفلح نہیں ہے، اس طرح سے نہیں بنتا انسان. اب توجہ کریں ظرافت قرآن کی، لطافت قرآن کریم کی، کس طرح قرآن فلاحت کے نظام کے ذریعے سے انسان کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے.
والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ پہلے آئے، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، پہلے سے ماحول بنایا مہاجرین کے لیے، اور اپنا دامن کھلا رکھا، دوسروں کو دسترخوان دیا، اور اپنے دل میں ذرا برابر کوئی حاجت محسوس نہیں کی، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے شح نفس، لالچ نفس، حرص نفس سے دور رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ مفلحون میں سے ہے، جس کے نفس کے اندر یہ خصلت نہ ہو، جھپٹنے والی خصلت نہ ہو، دوسروں کو پیچھے کرنے والی خصلت نہ ہو، مشاحہ نہ کرے، یہ مفلحون میں سے ہے۔ وہ قوم اپنے آپ کو مفلح نہیں کہلا سکتی جو اپنے بھائیوں کو محروم کر کے خود جھپٹیں، سارا مال اپنے پاس بٹور لیں، سارا رزق اپنے پاس بٹور لیں، سارا کھانا اپنے تھیلے میں ڈال لیں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ کریں کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں یا مفلح ہیں۔ آخری مورد سورہ تغابن میں بھی یہی مضمون ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور مفلحین سورہ قصص میں ہے، سورہ قصص میں آیا 67 میں، سورہ 67 میں، سورہ قصص کی آیا 67 میں ہے، فَأَمَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ، 67 جس کو 67 کہتے ہیں آپ پنجابی میں، بھلے یہ نو 67 کہیں تو کہیں پتہ نہیں یہ کون سا عدد ہے۔ فَأَمَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی، رجوع کیا اللہ کی طرف، و ایمان لایا، و عمل صالح انجام دیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ یہ مفلحین میں سے ہو جائے، اس کے مفلح ہونے کے امکان زیادہ ہیں۔ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، و عمل صالح بجا لایا، عسیٰ، اس کے لیے امکان ہے، قریب ہے یہ، ان قریب، عسیٰ ان یکون من المفلحین، قریب ہے کہ یہ مفلحین میں سے ہو جائے۔ یہ وہ آیات تھیں جن کے اندر مفلحون یا مفلحین کے عنوان سے قرآن نے فلاحت کا قانون ذکر کیا ہے کہ انسان اس وقت مفلح، پہلے ضروری ہے کہ مومن انسان مومن بنے اور مومن مفلحون بنے۔ مفلحون فلاحت کے ذریعے، یعنی کاشت کر کے، اگا کے، پروان چڑھا کے اس سے محصول لینا، یہ فلاحت ہے دنیا و آخرت کا۔ اگر کسی نے ہدایت کو اس طرح سے لیا اور اس طرح اپنایا، یہ قوم مفلحون میں سے ہے، باقی خاسرون میں سے ہیں۔ دوسری آیات رہ گئی ہیں، ان کا بھی ایک خلاصہ ذکر کریں گے، جن میں مفلحون کے بجائے یفلح یا افلح المومنون یا اس طرح کے مشتقات اسی مادہ فلاحت سے استعمال ہوئے ہیں، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔